زندہ باد مرشد جیوے مرشد جیوے زندہ ہاں حضور پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے اب کہاں ایسے مرید ہے اس لیے دعا فرماؤ اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق عطا مرید ہونا بذات خود بہت بڑا ہوتا ہے حضرت کیا آپ سمجھتے ہیں مرید ایویں ہی ہوتا ہے ہوئے صحیح کو مرید حضرت وہ ایویں نہیں ہوتا وہ بہت کچھ ہوتا ہے حضرت لیکن ہو صحیح مرید حضرت ہو صحیح مرید آپ دعا کیا کرو اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق عطا اور ادب والا مرید حضرت منن والا مرید پیر اپنی دا کہنا منی جو آکھے سو کریے جس پانی وچ پیش نہ جاوے نہ وڑیے نہ مریے لیکن حضرت اب کہاں ایسے مرید حضرت اب دعا فرماؤ بزرگوں کے در پہ حاضر ہے اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق کر یہ گناہ گار تو جہاں جاتا ہے مجھے اکثر وہ پیشتر ہوا جی مرید کر لو میں دعا کر پائی میں ہو جاؤں ہاں حقیقت ہے یہ کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے آج میرا امتحان ہوا اور میں نے 100 میں سے 0 نمبر لیے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے آج ٹیسٹ کیا گیا ہے امتحان ہوا تھا نا حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سیال بیٹھے ہیں وہ لانگری نے جناب وہ آٹا جو ہے نا تیار کیا روٹیاں بنانے کے لیے بھاگتا وہ کتا آیا اور پاؤں ڈال کے چلا گیا آ کے وہ جو لانگری ہے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے وہ کی ہوا ہے حضور آٹا گون کے رکھے ہے کتا نسدا آیا تو پرات چ پیر پا کے ٹر گیا روٹیاں فقیراں نے کھانیاں نے درویشاں نے کھانیاں نے سالکاں نے کھانیاں نے دل نہیں منتا پہ حکم فرماؤ سٹ دیا نواں آٹا گنا یا کی کرا امتحان آ گیا مرید دا حضرت نے فرمایا مسئلے کا جواب میر علی دیں گے ہائے ہائے حضرت ایویں میر علی نہیں ہویا ہاں جی ایویں نہیں میر علی ہے فرمایا مسئلے کا جواب میر علی دیں گے آپ نے فرمایا بھائی وہ جو کتا ہے کیا ہے اس کا معاملہ میرے مرشد خانے سے کوئی نسبت ہے کہ ایویں وارہ ہی ہے اس نے کہ نہیں حضور اسی در کے ٹکڑے کھا کے پلا ہے فرمایا جا جاؤں اس کے پیر کے نشان ہے نا وہاں سے آٹا اتار کے اس کی روٹی بنا کے مجھے دو باقی لوگوں کو کھلا دو ایویں نہیں میر علی ایویں نہیں میر علی یہ پیچھے ہوتا ہے معاملہ حضرت کا نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں جلا کمایا ہوں نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد واہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں ہاں بھائی پہلے تو پہلے اتھے تے ہو نا پھر اگے بھی تیرے تے کرم ہوئے گا ہاں پھر بڑے بڑے کرم ہوتے ہیں جی پھر بڑا بڑا فضل ہوتا ہے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے ہم تو مائل بکر یہ میرے حضرت صاحب نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں مریدی کس کو کہتے ہیں بات یاد آ گئی حضرت بتاتے ہیں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نا اب عیدگاہ شریف حاضر تھے اپنے پیر خانے میں اور حضرت مقرر تھے بڑے اچھے عالم دین تھے بڑا زبردست آواز فرماتے تھے حضرت نے نا کہیں جانا تھا محفل پہ حضرت بھی آ گئے تو حضرت نے فرمایا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھائی کیم جی تسی بھی نال چلو تو بیان کرو حضرت نے 2 گھوڑے منگوائے حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک گھوڑے اپنے لیے ایک گھوڑا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ ٹھیک ہے جی یہ بزرگوں کے رنگ ہوتے ہیں حضرت نے کیا کیا ایک گھوڑا آ گیا ذرا ماڑا میرے یار دا ہیں جی ایک گھوڑا ذرا آ گیا تگڑا حضرت نے کیا کیا آپ نے جو کمزور گھوڑا تھا نا حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ آپ نے خود رکھ لیا اور جو صحت مند گھوڑا تھا نا وہ اپنے مرید حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دے دیا باقی سنگی جڑے نو پیچھے اللہ کر دے بیان ہیں تھوڑا سجا کے نا آگے حضرت نے دائیں دیکھا حکیم خادم علی کوئی نہیں بائیں دیکھا حکیم خادم علی کوئی نہیں آپ نے گھوڑا روک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور پیدل ہی آ رہے ہیں وہ جب قریب آئے نا پوچھا خادم علی وہ بھائی گھوڑا اس لیے تو نہیں دیتا ہے کہ گھوڑا ہونے باوجود بھی تو پیدل ہی آئے تو گھوڑے تو کیوں نہیں بیٹھ دیا یہ مریدی ہے یہ مریدی ہے عرض کی حضور عرضی ہے کہ صحت دے لحاظ نال آپ دا گھوڑا ماڑا ہے اور صحت دے لحاظ نال میرا گھوڑا تگڑا ہے وہ میں تے ڈر دے مارے نہیں بیٹھا ہے گھوڑا کتے آپ دے گھوڑے دے اگے لنگ گیا میرا تے رہنا کھ نہیں ہے مرید بھی تو کو مرید بھی تو ہونا کو مرید بھی تو ہونا اللہ اللہ
مرشد جی کو مرید بھی تو ہونا. اس لیے بابا صاحب فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا اور کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں ہو تو دل کنٹرول میں رکھ کے ہو. ہاں کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ہاں یہ پکڑتے ہیں باتیں. عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو. جب کوئی گفتگو کرتا ہے نا تو جو عالم احباب ہوتے ہیں نا وہ گفتگو سے پہچان جاتے ہیں کہ پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہے. ہاں وہ ایسی ایسی سری غلطیاں کرتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ تقریر کیسڑ تو یاد ہوئی ہے. وہ ایسی ایسی میں اکثر و بیشتر احباب عالم کہہ دیتے ہیں. اللہ عالم ہو رہا ہے عالم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اکثر احباب مرشد کہہ دیتے ہیں. اللہ مرشد ہو رہا ہے لفظ مرشد ہے جی. اور عالم گیس کر جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جب عالم کی بارگاہ میں جاؤ زبان کنٹرول میں رکھو. اور اسی طرح جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سارا کنٹرول میں رکھو. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا نا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے تو یہ جیسے یہ پیچھے میری ٹیک بنتی ہے کرسی کی. کہتے حضرت صاحب نا سلطان الہند رحمۃ اللہ ایک خشک درخت کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں پہنچا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی ایک آدھا ولی ہو یار. درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہ جائے ہیں. کہتے یہ سوچ کے نا واپس تو جا نہیں سکتا تھا بیٹھ گیا آ کے میں. کہتے حضرت نے نا درخت پہ نظر ڈالی اسی وقت سر سبز و شاداب ہو گیا ہے. پتے نکل آئے ٹہنیاں پتے نکل پھل پڑ گئے. کہتے ہیں حضرت نے پھر نظر ڈالی خشک کر دیا. پھر نظر ڈالی سرسبز کر دیا. 2-3 بار اس طرح کیا. اور کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے. فرمانے لگے جو دی مردی خوش کروے تو ضرور ہے نورا کرنا ہے. کہتے پھر مجھے آپ نے فرمایا چل کتب کی بارگاہ میں تیری خبر لے جا کے. کہتے ہیں میں دہلی چل پڑا. کہتے پھر آگے نہیں آزمائش کھڑی تھی. کہتے میں نے کتب صاحب کو دیکھا نہیں تھا. کہتے جب میں دہلی پہنچا نا تو وہ میں نے جا کر کسی سے پوچھا بھئی یہاں کتب صاحب کون ہے. تو اس وقت نا بچے کھیل رہے تھے اور حضرت کھڑے ہو کر نا ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. اور حضرت کی عمر مبارک بڑی کم تھی اس وقت. تو کہتے کسی نے اشارتاً کہا بھئی وہ ہیں کتب صاحب. کہتے پھر دل میں خیال ہے میں اللہ ہے بھائی یہ چنگی ہوئی ہے. پیر بھی ملیا لیکن منڈا ہے بھائی بس رنگ ہے نا مار کھا جاتے ہیں. مالک کی مرضی ہے بھائی. چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ ہے. فضل ربی ہے بھائی جس پہ چاہے کیا وہ عمروں کا محتاج ہے یا وہ عمروں کا پابند ہے بھائی جو چاہے سو پیا کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جی ہاں چاہے تو اتنا کرم فرمائے کہ حضور غوث اعظم کے دودھ پینے اور نہ پینے سے پتہ چلے رمضان ہے کہ نہیں ہے حضرت. ہاں اگر وہ چاہے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو استاد پڑھانے آئے آپ وہاں بیٹھے 14 پارے سنا دیں. یہ مالک کی بے نیازی ہے حضرت. اب فرماتے ہیں میں پھر مار کھا گیا. دل میں خیال ہے لے بھی پیر تے لبا لیکن لبا منڈا. فرماتے جب میں قریب آیا نا تو حضرت اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. ٹھیک ہے جی. فرماتے جب باہر آئے تو کیا دیکھتا ہوں حضرت بوڑھے ہو گئے اور داڑھی سفید ہو گئی ہیں. مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو جاواں کہ نہیں ہویا. کہتے میں قدموں میں گر گیا. مجھے فرمانے لگے فرید اور تجھے عمروں سے کیا لگے تجھے تو سودے سے غرض ہونی چاہیے. ہاں عمروں کی بات کیوں کرتا ہے. اگر تیری تشفی نہ ہو اگر تیری تسلی نہ ہو اگر ایسا نشہ نہ چڑھے جو ساری عمر اترے تو بات پھر کرنا تو حضرت. اور واقعی پھر حضرت کتب صاحب نے ایسی پلائی کہ ساری زندگی نہیں اتری ہے. 1000 جام تصدق 1000 نئے خانے نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے کیا جانے شراب حضرت. ہاں مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے. ہاں حضرت لیکن حضرت جی کو پین والا بھی تے آئے کسی نے گڈی چاہیے کسی نے منڈا چاہیے. وہ غلط نہیں ہے اپنے پیر کی بارگاہ میں سے یہ چیزیں طلب کرنا لیکن پہلے اللہ حضرت. ہاں پہلے حضور اب چیزاں بعد والی ہیں. پہلے جدو بھی مرشد دی بارگاہ چاہنے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت لی آنے. یہ چیزاں بعد دی ہیں محبت منگو حضور. بہرحال چلو پھر موضوع بدلتے جائیں گے. میں نے واپس آنے جہاں سے میں چلا تھا تو آپ فرماتے ہیں پھر کتب صاحب نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. میں آپ کو بتانے لگا عشق کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا اور میاں صاحب نے فرمایا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ
سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مرد. یہ قبلہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں ایک ایریا ہے چٹی شیخاں، ٹھیک ہے جی، وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. یہ میں آپ کو بتانے لگوں عاشق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ مثلا جیسے ابھی ہم یہ سڑک سے آستانے کی جانب حاضر ہوئے، آپ اسی طرح اپنے گاؤں سے نکلتے تھے تو ہم تو ادھر کو آئے ہیں نا، حضرت ادھر کو جایا کرتے تھے. حضرت کو پتہ ہے برام کی موڑ تک وہ جایا کرتے تھے، وہ ان کا روز کا ٹور تھا جو انہوں نے لگانا ہوتا تھا. برام کی موڑ سے پھر چٹی شیخاں واپسی ہوتی تھی. اب راستے میں حضرت سینکڑوں دکانیں تھیں، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، ٹھیک ہے جی. اب کیا طریقہ تھا کہ جب انہوں نے گزرنا نا کسی دکان کے سامنے سے، اور کوئی ایسا دکاندار ہونا جو حضرت کا ماننے والا تھا، تو اس نے کیا کرنا، مثلا کسی کے پاس جلیبی ہے، کسی کے پاس برفی ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، تو اس نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرنی، سائیں جی کھا لو. تو کیا کرنی، تھوڑی سی کھا کے نا، تھوڑی سی، اتنی لو لگی تھی اللہ سے، ساتھ ہی دینے والے کو سوال کرنا وہ یہ تو مٹھی ہے. اس نے آگے سے جواب دینا حضور چینی پائی ہے، مٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی ہے، کتوں لے آندی چینی؟ حضور دکان تو لے آندی سی. اچھا دکان تو لے آندی، دکان والے نے کتوں لے آندی سی؟ وہ حضرت نے مل تو توڑا منگوایا سی. اچھا مل تو مل والے نے کتوں لئی سی؟ اور سائیں جی رو دی بندی ہے. اچھا رو دی بندی، یہ رو کتوں نکلتی ہے؟ سائیں جی گنے جو نکلتی ہے. اچھا گنے جو نہیں، یہ گنے جو رو کیویں آ جاندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاندا ہے. کیسا تھا حضرت وہ ہے، کیسا تھا قبلہ وہ جو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی رب کو تلاش کر لی. ایتھے حضرت جی کلو کلو امب چوب چھڑنے کدی الحمدللہ بھی جی کیا سی ہیں. ہائے ہائے. اور یہ نہیں کہ میٹھا نمکین دیا پھر وہی بات، ٹک بسکٹ دے دیا کسی نے، وہ یہ تے لونا ہے. سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا چاہیے. کتوں لے آندا لون؟ سائیں جی دکان تو، یہ دکان والے نے. سائیں جی اتوں لائی بازار تو، لائی بازار والے نے. سائیں جی نے کھیوڑے منگوایا ہے، کھیوڑے لون کتوں آ گیا؟ سائیں جی پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے، تو پہاڑا نے لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے. میں نے قبلہ وانا امامت کی ہے 1 سال. اسی تمہیں پتا مولوی لوگ ایڈی چھیتی منتے تو نہیں نا، جب من جاندے تو پتہ نہیں کی ہوندے پھر. اسی نہیں ایڈی چھیتی منتے. میں بھی کہا جب میں بھی کی ہے بھائی جیڑی شاید ہے وہ اللہ. اج ذرا سائیں ہو رہا نا اینڈ کڈنا ہے بھلا کی کرتے ہیں. میں نے ساتھ نا کوئی 2-3 بندے تیار کر لیے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اج سائیں ہو رہا اللہ نہیں کہنا ہے، ویکھنے نا بھلا کی کرتے ہیں، کچے نہیں ہیں پکے نے. میں نے 3-4 بندے تیار، میں بھائی جن جن نا یاد نے نا ایک باری پھر لے لو ذہن وچ لینے نے، ٹھیک ہے جی. میں صبح جب ان کے نکلنے کا وقت تھا، وہ مسجد کی دکانوں میں ایک دکان تھی حلوائی کی، میں کھڑا ہو گیا، برفی کی ایک ٹکڑی پکڑ لی. سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی تشریف لا رہے تھے. میں نے سڑک پہ بینچ رکھا، ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ ان کو بٹھا لیا. مجھے اپنی عادت کے مطابق فرماتے ہیں مولوی جی کیجئے، مولوی جی کیجئے. میں سائیں جی برفی کھانی ہے. انہوں نے کہتے ہیں برفی کھانی ہے. میں کہا جی. مجھے پکڑ دی، کھا کے نا تھوڑی سی حسب معمول مجھے کہتے ہیں مولوی جی ہے تو مٹھی جی، ٹھیک ہے جی. اب میں ذرا آپ کے ایریے کے نام لوں گا تاکہ ذرا آپ کو بات سمجھ آئے تھوڑی سی. میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی کتوں لے آندی سی جی چینی؟ میں سائیں جی ٹیکس لے توں. اچھا تو ٹیکس لے والے نہیں؟ میں سائیں جی ہزارے توں. ہزارے والے نہیں؟ میں سائیں جی مانسیرے توں. مانسیرے والے نہیں؟ میں پنڈی توں. مجھے حضرت جتنے یاد تھے نا میں نے سارے لے لیے، میرے ختم ہو گئے. میں نے دوسرے کو کہا چل تو شروع ہو یار، دوسرے کے بھی ختم ہو گئے. میں نے تیسرے کو کہا چل تو شروع ہو، اس کے بھی ختم ہو گئے. چوتھے کو کہا اس کے بھی ختم ہو گئے. 2.5 گھنٹے بعد بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. لیکن کی حضرت اسی پانڈے نہ نیو لا لیا، پانڈے نال نیو لگایا. واہ تیری دانائی، نیو لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی ہے. اور حضرت جی لگانے والوں نے پھر لگا کے بتایا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ ظاہر ہے لوگ آتے تھے، پردے میں لوگ حاضر تھے، گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو نہ کسی
آنے والے نے شیطان کا نام لیا. آپ نے بڑا حیران ہو کہ اس سے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ کیونکہ ایسا کوئی غیر معروف نام تو نہیں نا کہ پتہ نہ ہو کسی کو. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ تو آگے سے عرض کرتا ہے رابعہ تسی شیطان دا نام نہیں سنیا؟ آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنیا، شیطان دا تے تیرے منہ سنے ہیں. یہ ان کی کیفیات تھی، یہ ان کا حال تھا. حضرت پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی، نیو لگائی اس کاریگر تائی جنہیں یہ چیز بنائی. حضرت ہے ہاں حضرت یہی ہمارے بڑوں کا پیغام ہے، یہی صوفیاء کا پیغام ہے جی، یہی آستانہ عالیہ کریمیہ کا پیغام ہے. او نیو لائیے ہے، او نیو لائیے، او نیو لائیے. پھر اسی بھی چلو میں دوسرا فکرہ کہاں گا، اللہ کرے ہوں نہ ہوئے، لیکن پہلا تو کہیے نا نیو لا لیا بے پرواہ دے نال ہیں جی، اس دین دنی دے شاہ دے نال ہیں. نیو لا لیا لیکن دعا کریو بے پروائیاں لا معاملہ نہ. کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کام اللہ دے نال نیو لا لیا بے پرواہ دے نال ہیں. پھر ایک اور جگہ حضرت نے کمال لکھا ہے، فرماتے عرض کرتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے. آئے ہے حضور سیو نہیں مینو رانجا سدو، سیو نہیں مینو رانجا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. حضرت عبد الرحمن جامی اللہ اللہ کن کتا اللہ شل اینا اللہ اللہ کر تو ہی اللہ ہو جائے. بندے نے تو بندہ ہی رہنا نہ ہے، مقصد یہ ہے تیری ہستی ختم ہو جائے، تیری ہستی ختم ہو جائے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. اور حضرت جی یہ نہ سمجھنا کہ یہ نہیں، ہاں یہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نا کوئی بزرگ تھے تو ان کے ساتھ بیٹھک تھی، ٹھیک ہے جی. ایک دن بیٹھک تھی تو ان بزرگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ نے انبیاء کی ادوار پائی ہیں، ٹھیک ہے جی، سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو کبھی کوئی ایسا بھی دیکھا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو یہ ہے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بار دیکھا تھا. عرض کی حضور کہاں؟ آپ فرماتے میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا اور امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے. جیسے یہ نلائق بیان کر رہا ہے میرا نام ہے محمد سلیمان، وہ جو درس دے رہے تھے ان کا کیا نام تھا؟ عبد الرزاق. رزاق اللہ کا صفاتی نام، ٹھیک ہے جی. تو معنی کیا ہوا؟ رزاق کا بندہ. کہتے امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی نے درس دے رہے تھے تو فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ پیچھے کونے میں نا ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے. کہتے میں نے سمجھا شاید سویا ہوا ہے. آپ فرماتے میں نے جا کر اس کو ہلایا، میں نے کہا وہاں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہوا ہے. آپ فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا، سر گھٹنوں میں ہی رکھا اور مجھے آگے سے جواباً کہتا ہے اے آنے والے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. اور قربان جاؤں محمدیوں کی پرواز پہ بھی کیا کیا کمال ہے محمدیوں میں. کہا وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. حضرت فرماتے ہیں پھر مجھے بھی غیرت آئی. میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا ہی سچا ہے تو پھر بتا میں کون ہوں.
آپ فرماتے جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا اس کے چہرے کی پاکیزگی بھی پہ قربان ہو جاؤں، اتنا سونا چہرہ نہیں کبھی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ حضر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسے تو پتا چل گیا میں حضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا بیٹھا ہے۔ ہاں بڑا کچھ عطا کیا اللہ نے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ مولانا روم نے اس کو حکایت کیا نا، آپ فرماتے ہیں وہ دریا میں نا ایک کشتی بہتی جا رہی تھی، کشتی کی اصل تو لکڑی ہے نا حضرت، لیکن یہ ذرا بن گئی ہے وہ۔ آپ فرماتے پاس سے نا ایک لکڑی گزری جو کہ ایک درخت سے ٹوٹ کے دریا میں گری تھی۔ اب اصل تو دونوں کی ایک ہے، وہ بھی کشتی، وہ بھی لکڑی، وہ بھی لکڑی، وہ خاص لکڑی، وہ عام لکڑی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے وہ لکڑی جو عام لکڑی تھی، اس نے اس لکڑی سے پوچھا جو خاص بن گئی تھی، جو کشتی بن چکی تھی۔ پوچھتی ہے بھینے برادری تے کی ہے، لیکن ویکھتے صحیح تیرے تے چنڈیاں لگیاں نے، روغن ہویا ہے، تیرا مالک تینوں راتی سنگل مار کے جاندا ہے، تینوں صاف کردا ہے، تیری حفاظت ہوندی ہے میں بھی لکڑی ہاں، لیکن پتہ نہیں میرے نال کی ہونا ہے، تندور لگنا ہے، ڈنگراں دا قلعہ بننا ہے، یانے نے گیڑیاں کھیڑنیاں نے، کی ہونا ہے میرا، اے دس دے تیرے میرے جو فرق کی، اے دوئیں لکڑیاں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں زبان حال سے اس لکڑی نے جس کی کشتی بن گئی تھی جواب کیا دیا؟ وہ جواباً آگے سے کہتی ہے بھینے گل تیری ٹھیک ہی ہے، اے دوئیں لکڑیاں، میں خاص لکڑی تو عام لکڑی، میں با مقصد لکڑی تو بے مقصد لکڑی، ٹھیک ہے جی۔ تو فرق پوچھے آئی، فرق ہے نہ کی ہے مینوں کو کاریگر لب گیا تینوں کاریگر نہیں لبا ہے، ہائے ہائے ہاں بات تو کاریگر کی ہے، لیکن شکر سنیو تانوں اج بھی کاریگر میسر نہیں، لیکن گل میں وہی پھر کہاں گا کو مرید بھی تو آئے نا، کو مرید بھی تو آئے نا۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی عمر مبارک تقریباً جو ہے نا وہ 90 سے اوپر ہوئی، اب رو کے فرمایا کرتے تھے عمر ہی لنگ گئی، کو رب منگن نہیں آیا ہے، عمر ہی لنگ گئی، رب منگن جڑا آیا دنیا دار لی، جڑا آیا دنیا لی آیا، ڈیکنے پیاں کو آ جائے تیری نعمت ساڑھے کو لے لے۔ ہاں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہے، دعا کرو اللہ ہمیں اپنی طلب عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی طلب عطا، ٹھیک ہے جی۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت نے سیرو سے بس عشق پہ شروع تھا، میں آ کے بات ختم کروں گا کیونکہ نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، وہ بس راستے میں کوئی معاملہ بن گیا۔ اصل میں حضرت جی میں ان چیزوں کو کہتا ہوں، اصل میں وہ قدرت دکھاتی ہے کہ نہیں ہے وہاں، اے معاملے نہ ہوں تو ہی بندہ بھی پتہ نہیں کی بن جائیے، حضرت وہ دستے نے بندے تو ککھ نہیں ہے، کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ قدرت دستی ہے حضرت اپنا۔ وہ لکھا نا میرے ایک دوست ہیں، میں تو اس سے آگے نہیں خیر چل سکا کیونکہ یہ ڈیوٹی لگ گئی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، اور ان کا جو مقالہ ہے نا وہ بھی سیف الملوک پہ ہے، جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے نا، تو اس میں حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یہ ٹوٹل 12 شعر ہے، میں اب نہیں 12 آخری بس پڑھوں گا، مختصر سے سنا کے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی درود پہ وہیں آ کے ختم کر دوں گا میں۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جہاں محمد بخش صاحب بیٹھا کرتے تھے نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ڈنگر چار وہ ڈنگر بہانا سی حضرت جی، کیونکہ ان بزرگوں کا مسلک ہوتا ہے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، جڑا تے نس سکتا ہے نا وہ تے نس جاندہ ہے، لیکن پھر جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں پھر ان کو کرنی پڑتی ہیں، دل انہیں ساریاں دا دل کرتا ہے چل بلیا اتھے چلیے، لیکن پھر جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کرنی پڑتی ہیں، باقی دل سارے دا ہی کرتا ہے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی۔ میں بات غلط نہیں کر رہا، میں یہ صوفیہ کی ترجمہ نہیں کر رہا، صرف ڈیوٹی ہوں پچھو کرنی پہندی ہے، دل سارے دا ہی کرتا ہے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل سارے دا کرتا ہے، لیکن بس ڈیوٹیاں ہیں کرنی پڑتی ہیں، پھر اپنی اپنی ڈیوٹی ہے جی۔ وہ جو ہے نا وہ بہانہ تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد بخش صاحب ڈنگر چار دے، لیکن ڈنگر نہیں ہیں چار دے، وہ تو اللہ کے کارخانے قدرت پہ غور و فکر کرتے تھے، اور ہر فکر ان کو اللہ کا قرب دیتی تھی۔ اور یہ یاد رکھیں یہ صرف علماء یا صوفیاء کو دعوت نہیں ہے، آپ سب کو دعوت ہے، آؤ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ دیکھیں نا حضرت جی، ماشاءاللہ ہمارا جو خانقاہ ہے، پیر خانہ ہے، یہ ماشاءاللہ یہ تمبو لگی ہیں، تو ان تمبو کو نا ڈنڈوں نے اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ یہ سنگل تمبو ہے، تو کوئی ایسا ہے کاریگر جو یہ کہ یہ سنگل تمبو جو ڈنڈے کاٹ دے تو میں بغیر رسیاں دے ڈنڈیاں تو کھلار کے دساں گا، نہیں کھڑا ہوتا حضرت. اللہ قرآن کریم میں دعوت دے رہی، وہ بندے تیرا سنگل تمبو نہیں کھلوندا، کدی ویکھتے صحیح ساڈا بھی ہے، کدی ساڈا بھی تے ویکھ. سبع سماوات طباقا، تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. یہ پھر میاں صاحب، میں اب اتنا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پھر میاں صاحب نے اشعار بھی اس پہ لکھے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. یہ حضرت یہ فیکٹری میں نہیں بنے ہیں، یہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ایسا بنانے والا ہے، ماں کے پیٹ میں بنایا حضرت. اور یہ نہیں ہوا کہ آنکھیں اسپین سے آئیں، دل اٹلی سے آیا، گوڈے کینیڈا سے آئے، نہیں حضرت جی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جایا کرتا ہے. یہ نہیں کہ حضرت یہ بندہ بناتے ہوئے زمانے لگ گئے، نا نا نا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور میں اکثر قبلہ غور کرتا ہوں، دل کرتا ہے قربان ہو جائیں اس کی کاراگری پہ بھی. حضرت کیسا بنایا، چہرے تو دور کی بات ہو گئی حضرت جی، چہروں کی بات تو پھر کبھی کریں گے. میں کہتا ہوں بنانے والے نے ایسا بنایا، وہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی سے نہیں ملتا حضرت. میں ایک دن حضرت، وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹروں کے پاس وہ بڑا شیشہ ہوتا ہے، میں لے کے نہ بہ کے پیا ویکھاں، وہ میں مالکا لینا ہی وائیاں نہیں نا، وہ کی فرق پاشڑے نہیں، کسی دی بھی نہیں ملتی کسی نہ ہے. وہ کسی کو تو چھوڑو یار، ایسا بنانے والا ہے، کسی کو تو چھوڑو، اور میرا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا ہے حضرت. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے، پتھر تے کر نظر کرندی چند سورج چمکاندا. یہ پھر کبھی اس پہ بولیں گے. یہ میاں غور و فکر تھا میاں صاحب کا سارا. وہ جہاں میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے نا، وہاں ساتھ ہی ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ بیٹھی تھی، جس کو ہمارے پنجابی میں گھگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ میاں صاحب نے گھگی بولا اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کو گھگی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی ہے. میاں صاحب بھی تے اتے چنگے مسائے ہیں جی. وہ کیا کہ ایک شکاری اس جانب نکلا، تیر کمان کا دور تھا، ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، اس کا نشانہ لیا، اندر سے خطرے کا سائرن بجا، آنکھیں کھولی. اس سے پہلے کہ تیر چھوٹتا اس نے پرواز لی اور درخت سے اوپر، جب اڑ کے تھوڑا اوپر گئی نا تو کیا دیکھا، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے. وہ نظر اس نے بھی گھگی پہ لگا رکھی ہے، اس نے بھی نیچے کو پرواز کی، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، اس لیے واپس آ گئی درخت میں. اور آ کے کیا کیا، جو ان اللہ والوں کا پیغام ہے، اپنے رب نہ لاؤ لاؤ. یہ سارے میاں صاحب کے شعر ہیں، میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں. آ کے عرض کر دیے شانہ والیا، وہ قدرتاں والیا، جو چاہیں کر سکنا ہے. یہ میاں صاحب کے شعر ہیں. آواز آتی ہے کیونکہ یہ کی چاہنی ہے ساڈے کو، یا اللہ دو دشمناں جو پھسیاں، نہ اڈاں تے ماری جاواں، شکاری ہتھوں اڈاں تے باز چکر کٹن دے ہے، اودے ہتھوں ماری جاواں، عرضی ہے بھی بچا سکنا ہے. یہ میاں صاحب کے شعر ہیں. آواز کیا آتی ہو کو گیے وہ یا دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جے بچانا ہوئے تے بچا لیں گے، جے بچانا ہوئے تے بچا. اللہ زندہ باد، جے بچانا ہوئے تے بچا لیں گے. کھلو گئی گھگی، شکاری بڑا حیران ہوا، لے بھائی اڈی تے پھر واپس آ گئی. اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کو اس کی موت لے کے آئی ہے. تیر پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے اٹھایا، نشانہ لیا، کھینچا اس نے رسی کو، اور جو ہے نا اس کا نشانہ لے کے اس نے تیر چھوڑ دیا. آپ گن کا بھی فائر کریں نا تو اس کی گولی بھی تھوڑی دیر نالی میں وقت گزارتی ہے حضرت جی. اسی طرح اگر آپ تیر بھی چھوڑیں تو وہ بھی تھوڑا وقت کمان میں گزارتا ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی. وہی وقت تیر کا کمان میں گزرنا تھا. کیا ہوا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. جب اس نے ڈسا تو ظاہر درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا،
اور جھٹکا لگنے سے وہ ہاتھ جو فاختہ کے نشانے پہ تھا نا وہ اوپر کو ہو گیا، اور تیر اس پہ نکلنے کے بجائے اوپر کو نکلا اور جا کے سیدھا شہباز کو لگا ہے جی۔ وہ سام کے ڈسنے سے مر گیا، وہ تیر لگنے سے مر گیا، دونوں نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ اب آخری شعر جو میاں صاحب نے لکھا وہ میں سناؤں گا۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ کگی رہی اتھاں کھلوتی، ٹھیک ہے جی، ادھر، ٹھیک ہے جی، ادھر نوں جی پنجابی کو لے آئیے کھچ ترو کے تے اتھاں بن جائے گا کہ جس کو دو مارنے آئے وہ ادھر ہی کھڑی ہے۔ شکاری طاقتور، باز طاقتور دشمن، ایڈی جی کگی ہیں جی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی ہیں، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہیں، مرضی رب دی ہونی، مرضی رب دی، مرضی دی نہ تڑی ہونی ہے نہ میری ہونی ہے۔ ہاں اگر ایتھے آ جاؤ گے پھر تڑی ہوئے گی۔ وہ کی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ پھر وکھلا موضوع ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں تو حضرت جی ہیں جی۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ نے سیر و سیاحت کا حکم دیا۔ اب فرماتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا اور وہاں جا کے میں نے پہلا سوال یہ کیا ایتھے کوئی اللہ والا ہے؟ لوگوں نے کہا بھئی ایتھے تو کوئی نہیں، یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا وہاں ایک غار ہے، وہاں ایک اللہ والا عبادت میں مشغول ہے، ٹھیک ہے جی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں سفر کر کے نا پہاڑ پہ پہنچا غار میں۔ اب فرماتے ہیں جب غار پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے باہر ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے یہاں سے گھٹنے سے، اور خشک ہو چکی ہے، گوشت اور پوست نہیں ہے، صرف ہڈی ہے۔ کہتے میں مختصر کروں، کہتے میں اندر چلا گیا کیونکہ حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں۔ بہرحال باتیں ہوئیں آپس میں، کچھ راز و نیاز کی۔ بابا صاحب فرماتے جب میں اٹھا نا تو کیونکہ سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑ نہیں جاؤ، کہتے جب حضرت اٹھے تو کیا دیکھا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں۔ کہتے دل میں خیال ہے کہیں یہ معاملہ ایک ہی تو نہیں۔ کہتے میں نے روتے روتے عرض کی حضور باہر ایک لات کٹی پئی ہے، ایک آبدی بھی کوئی نہیں، ایک ہی معاملہ ہے۔ تو فرماتے ہیں رو پڑے، کہنے لگے بس فرید دعوی عشق کر بیٹھے تھے، اور جب دعویٰ ہے تو پھر امتحان بھی ہے، جب دعویٰ ہے تو پھر امتحان، لیکن ہم امتحان میں فیل ہو گئے۔ عرض کی حضور وہ کس طرح؟ اب فرماتے میں اسی غار میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو وہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بھئی بارش تو یہاں بھی 7 دن برسے نا، گرمیوں میں بھی تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے ظاہر ہے، وہ تو پھر غار تھی۔ اب فرماتے اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے گی، لیکن اب فرماتے 8ویں دن اللہ کی کرم یہ نوازی ہوئی، بارش بند ہوئی اور دھوپ نکل آئی۔ اب فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا، امتحان آ گیا۔ کہتے امتحان کیا ہوا کہ میرے سامنے سے ایک خوبصورت دوشیزہ گزری، کہتے نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور وہ نظر دل میں اتر گئی۔ کہتے میرا جی چاہا کہ میں ایک دفعہ پھر جا کے دیکھوں۔ کہتے اٹھا اور سب سے پہلے دایاں پاؤں نا میں نے غار سے باہر نکالا ہے۔ کہتے جیسے ہی پاؤں باہر نکالا تو آواز کیا آتی ہے، واہ بھائی واہ بندیا ہے، یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے، یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے۔ فرمایا یہی وہی پاؤں تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا۔ عشق تے آتش دوئیں برابر۔ ہاں یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، عشق یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ عشق تے آتش دوئیں برابر ہوئے، عشق دا تاں اوتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا۔ اور حضرت سلطان باہو باس آخرینڈا آپ نے بھی کمال، آپ نے فرمایا ایویں نہ دعویٰ کر چھڑی ہے، ہاں کیونکہ تیرے دعوے کو انہوں نے پرکھنا بھی ہے، پھر ہے اصلی اور نقلی کا فرق ہو جائے گا۔ اب فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔
آخری بات بس میں بات ختم کروں، نقشبندیوں کی بارگاہ میں ہم نقشبندیوں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی، آپ کے مرید حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی. اور آپ نے حضرت کے نام مظہر پر تفسیر مظہری لکھی ہے حضرت، ٹھیک ہے جی. اس میں حضرت نا جو مسل کے حسین تھا کربلا میں طاقتوں دے زور نہ لائے ہیں جی، کہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ زبان کی بڑی سخت تھی، کڑوی تھی بڑی زیادہ، لیکن حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی بولے نا اس کو کچھ نہیں کہنا، ہاں بس. سب مریدوں کو پتہ تھا اس لیے کوئی بھی نہیں بولتا تھا. وہ لکھا کہ حضرت کا ایک مرید آیا کابل سے، حضرت نے خانقاہ میں اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی، یہ کام تو نے اس طرح کرنا ہے. وہ کر رہا تھا، بی بی صاحبہ تشریف لے ہیں، آپ نے فرمایا او یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے اس طرح کرنے کو نا مجھے پیر صاحب نے کہا ہے. پہلے تو بی بی صاحبہ نے خان صاحب کی، اس کے بعد توپوں کا منہ پیر صاحب کی جانب کر دیا. اب اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن حضرت کے لیے نہیں برداشت ہوا. ہتھیار عام لگے ہوتے تھے، اس نے ڈالا جناب تلوار کو ہاتھ اور نکالی نیام سے باہر. اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی، آپ جلدی سے تشریف لائے اور مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے گئے. اب باہر جا کے مرید بھی رو رہا ہے اور پیر بھی رو رہے ہیں. جب کیفیت تھمی نا تو مرید نے عرض کی حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ کے تصرف، آپ کی توجہ کی دعائیاں ہیں، اگر آپ پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو بھی سرما کر دیں. اللہ نے آپ کی نگاہ میں اتنی طاقت رکھی ہے اور ایک عورت ذات اور آپ کی شان میں اتنی گستاخی. حضرت پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں راز کیا ہے؟ میں جب اللہ کا قرب پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا نا تو ایک دن غیب سے آواز آئی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر آواز آئی مظہر ہماری ایک اور بندی ہے، وہ بھی ہمیں خوش کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی خوش ہیں لیکن اس میں عیب ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. لکھا کہ حضرت پر پھر کیفیت تاری. آپ نے فرمایا بید بھی کرنا تو دور، وہ ایک نظر ڈالوں یہ بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں، یار سے یاری نبھا رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں قربان جاؤں حضرت اہل بیت بتا دیا کہ یاریاں کس طرح نبھائی جاتی ہیں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو.